الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت گرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر جمعۃ المبارک جسے بابرکت دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ خالق عالم ازل کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کا سبق سیکھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، میرے نوجوان بچوں اور جو بھی مجھے سن رہے ہیں، خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا اور مسلمان ماں باپ عطا کیے۔ آج کا عنوان میں نے جو منتخب کیا ہے، کبیرہ گناہوں کی نحوست۔ 5 گناہ میں نے لکھے ہیں اور کوشش میری یہی ہوگی کہ ان 5 پر ہی گفتگو کر لی جائے، لیکن وقت دیکھیں گے، اگر میسر آیا تو ضرور بات کریں گے، نہیں تو 3 تو لازمی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس میں پہلا گناہ مرد عورت کا ایک دوسرے کا انداز اختیار کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2 گناہ دیوس اور فتنہ پرور۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ دیوس کسے کہتے ہیں اور فتنہ پرور کیا ہوتا ہے۔ نمبر 3 اپنے پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو نہ بچانا۔ نمبر 4 مردوں کا ریشم کا لباس اور سونا یا پتل یا لوہے کی کوئی بھی
زیور جیسی چیز ہاتھوں میں، گلے میں، کانوں میں استعمال کرنا۔ نمبر 5 کفریہ کلمات بولنا۔ یہ 5 گناہ وہ ہیں کہ جن میں عموماً مسلمان اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پاتے رہتے ہیں، اور نوجوان نسل جو فیشن کے نام پر اپنا لباس، اپنا حلیہ، مرد ہو تو وہ عورت جیسا بنا لیتا ہے، عورت ہو تو وہ مرد جیسا لباس پہننا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ مرد کچھ ایسے بھی ہمیں اس دنیا میں نظر آتے ہیں کہ جو اپنی جنس ہی کو تبدیل کر کے تیسری مخلوق جس کو ہم خسرے کہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ دیوس اتنا خطرناک جملہ ہے کہ آپ جب آگے جا کر سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں آ رہے۔ بہرحال ایمان والو، اللہ کا خطاب شروع ہو چکا ہے۔ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے پتھروں اور انسانوں سے۔ جہنم کی آگ کے لیے کوئی لکڑی یا کوئی مٹی کا تیل یا پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس جہنم کی آگ کو مزید تیز کرنے کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو دعوت دی ہے کہ میرے راستہ اختیار کر لو، میری عبادت کرو۔ جنہوں نے اللہ کی عبادت کر لی، کسی اور کو خدا نہیں مانا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اس کی اطاعت کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے جہنم سے ان لوگوں کو آزادی دے دی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا اور کسی اور کو خدا مان لیا، تو ان لوگوں کو اللہ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ پہلا جو گناہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کا انداز اختیار کرنا۔ اس میں وہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ فیشن بھی ہو سکتا ہے، وہ بال کی بناوٹ سنگار بھی ہو سکتا ہے، زیب و زینت بھی ہو سکتی ہے۔ میرے نبی مکرم حضور جانے کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت فرماتا ہے جو مردوں کی طرح شکل اختیار کرتی ہیں۔ اور اسی کے اوپر دوسرا جملہ میں خود بھی بول سکتا ہوں، یقیناً غلط بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور سونا نبی ان مردوں پر بھی لعنت کرتا ہے کہ جو عورتوں کی طرح شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں اور خاص کر کے ہمارے اس گاؤں میں اس طرح کا گناہ مجھے سر عام نظر نہیں آیا۔ ہاں، آپ جب باہر چلے جائیں، شہری علاقے کی طرف چلے جائیں، تو وہاں آپ کو فیشن کے نام پر بہت کچھ لوگ اور لڑکیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایسے لوگوں کے متعلق میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اس کو ایک حدیث مبارکہ سے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ ان لوگوں کا حال وہی ہوتا ہے جو کسی کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، کسی قوم کی، کسی مرد عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت اختیار کر لیں۔ تو اب جو جس قوم کو تباہی کا اور عذاب کا اللہ رب العزت نے ان کو وعید سنا دی ہے، اور کچھ لوگ ان کو دیکھ کر ان جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کا حال بھی ان جیسا ہی کر دیا ہے کہ تمہیں تو ہم نے اپنا بندہ بنا کر اپنی عبادت کے لیے اور اسوہ حسنہ اور اطاعت کے لیے ہم نے اپنا رسول بھیج دیا تھا، تمہیں میرے رسول کی اطاعت کرنی تھی، تم نے رسول کو چھوڑ کر، میری اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور قوم کی اطاعت کرنا شروع کر دی ہے۔ سو لہٰذا اب اس قوم کا جو انجام ہم نے کرنا ہے وہی اب تمہارا بھی مقدر بن چکا ہے۔ دوسری حدیث میں واقعہ ہے
اللہ رب العزت کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اب عموماً ہمیں یہ چیز، یہ گناہ نظر کہاں آتا ہے وہ ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ ٹی وی ڈراموں کے اندر آپ دیکھ لیں تو بہت سی خواتین ان کو دیکھ کر پھر ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ ان جیسا لباس بنانے کی کوشش کرتی ہیں، درا حال ہے کہ وہ لباس دراصل مرد کی زینت اور مرد کی خوبصورتی کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور سونے رب نے بھی اس عورت پر لعنت فرمائی ہے کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں، برہنہ نظر آتی ہیں۔ اب اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ کے گھروں میں آپ کی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں جب وہ کوئی اپنے بدن پر کپڑا پہنتی ہیں، آیا اس کپڑے میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ جسم کو چھپا رہا ہے؟ اگر اس کپڑے میں اتنی صلاحیت موجود نہیں کہ وہ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کا جسم چھپا رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی بیٹی بھی اسی گناہ میں ملوث ہے۔ اب مشینوں سے بنا ہوا کپڑا جب وہ سر پر اوڑھتی ہے دوپٹے کی صورت میں، تو آپ یقین جانیے کہ وہ دوپٹہ اس قدر پتلا ہوتا ہے، اس قدر پتلا ہوتا ہے کہ بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں اور بھی 600 قسم کے کپڑے موجود ہیں، ضروری تو نہیں کہ فیشن کے نام پر ہم نے یہی کپڑا چوز کرنا ہے، یہی کپڑے ہم نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیٹیوں کو خرید کر لے کے دینا ہے۔ اور بھی لاکھوں قسم کے کپڑے مارکیٹ میں موجود ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس حاکم سے سوال کیا جائے گا کہ جس کو اللہ رب العزت نے کسی گھر کا سربراہ بنایا یا پھر کسی قوم کا سربراہ بنایا۔ اب جو شخص بالفرض میں اپنے گھر کا مالک ہوں، میری سرپرستی میں، میرے سائے میں میری بیٹی اور میری بیوی آتی ہے، اگر ان کے کپڑوں کا میں خیال نہیں رکھوں گا تو کل بروز قیامت اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے کٹہرے میں کھڑا کرے گا کہ چل بڑا مرغی بندہ کھولتا تھا، اور اب پہلے حساب تم دو، پھر تمہاری بیٹی اور زوجہ کی طرف ہم جائیں گے۔ تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ اللہ رب العزت ساری خلقت حضور جانے کائنات علیہ السلام کے سامنے اور تمام انبیاء کے سامنے ہمیں کسی اور کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ تو کوشش کریں فیشن کے نام پر اپنی بچیوں کو تباہ نہ کریں، فیشن کے نام پر اپنی بیویوں کو تباہ نہ کریں۔ قرآن نے واضح الفاظوں میں ارشاد فرما دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو قریب ممکن ہے کہ جب انسان غور کرے گا، ہر قدم قدم پر غور کرے گا کہ میں جو اپنے گھر والوں کو ان کی خواہش پوری کر رہا ہوں، اپنی بچی کی خواہش پوری کر رہا ہوں، وہ خواہش کہیں دین کے مد مقابل نہیں آ رہی۔ اگر سونے نبی کے دین کے مد مقابل